قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کلام خدا کی تکمیل، the fulfillment of God's word۔ مطلب کیا ہے تکمیل کا؟ تکمیل یعنی مکمل ہونا، مقصد حاصل کرنا یا پورا ہونا یا عمل میں لایا جانا۔ چار پہلو ہیں اس کے، چار شیڈز ہیں، چار جہتیں ہیں، چار پرتیں ہیں اس کی، 4 ڈائمینشنز ہیں تکمیل کی، فلفلمنٹ کی۔ پہلی کہ مکمل ہوتا ہے، کمپلیشن ہے، کمپلیٹ ہونا۔ کوئی چیز درجہ بدرجہ، حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ کمپلیشن، مکمل ہونا۔ دوسرا ہے مقصد حاصل کرنا، کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا، جو ٹاسک دیا گیا، جو مقصد، کوئی گول، جو کام سپرد کیا گیا اس کے، اسے پورا کر دیا، کہ مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ جو مقصد تھا، جو گول تھا، جو پرپس تھا، وہ فلفل ہو گیا، اچیو ہو گیا۔ اور پھر پورا ہونا، دس از ٹو بی اکمپلشڈ۔ جو بات کہی گئی وہ پوری ہو گئی، جیسا کہا گیا تھا ویسا ہو گیا۔ یہ تیسرا شیڈ ہے، تیسرا پہلو ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ ہو بہو پورا ہو، جیسی بات بتائی گئی وہ پوری ہوئی۔ اور چوتھا پہلو ہے عمل میں لایا جانا، ایگزیکیوٹ کرنا، ایکشن میں آنا۔ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے 1 گلاس میں پانی لا دیجیے، اور وہ لا دیتا ہے۔ اس نے وہ الفاظ پورے کیے، وہ حکم، وہ بات پوری کی۔ تو 4 پہلو ہیں کلام کی تکمیل کے۔ پہلا کہ یہ حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح نازل ہوتا رہا اور پھر مکمل ہوا۔ دوسرا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ پورا ہوا۔ تیسرا جو کچھ اس میں کہا گیا، جو باتیں بتائی گئیں وہ پوری ہوئیں۔ اور چوتھا جسے کچھ کرنے کے لیے کہا گیا اس نے بھی اس کو پورا کر دیا۔ تو یہ 4 پہلو ہیں۔ ان چاروں پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا کی تکمیل ہوتی ہے، یہ مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، عمل میں لایا جاتا ہے، اور جو اس سے مقصد جڑا ہوا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ کلام خدا کے لکھے جانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ کلام کی تکمیل کا پہلا پہلو ہے۔ فرسٹ آسپیکٹ آف دی فلفلمنٹ آف گاڈز ورڈ، کہ اب کچھ اور لکھا جانا باقی نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد اس میں کسی اور لفظ، کسی اور نقطے یا شوشے کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کسی کا بھی کلام، چاہے وہ کسی بھی خطے، کسی علاقے، کسی زبان، کسی بھی دھرتی سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زمانے سے اس کا تعلق ہے، مکاشفہ کے بعد اس کے لکھے ہوئے کسی بھی کلام کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے۔ یہ خدا کا فائنل، ایبسولوٹ، حتمی اور کامل کلام ہے۔ خدا نے کلام کرنا روکا نہیں ہے، خدا آج بھی کلام کرتا ہے، لیکن اس کلام کی نوعیت شخصی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ نہ تو وہ عالمگیر نوعیت کا ہوتا ہے، اور نہ وہ تمام زمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو کچھ خدا نے ساری دنیا کے لیے کہنا تھا، جو کچھ تمام زمانوں کے لیے کہنا تھا، وہ اس میں لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم سے خدا کلام کرتا ہے، خواب اور رویا بھی آتی ہے۔ خدا ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی بھی کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا بھی ہے، ہمارے آگے بھی چلتا ہے، ہمیں روکتا بھی ہے، ہمیں آگاہ بھی کرتا ہے۔
کئی طرحوں سے ہم خدا کا کلام آج بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ان خوابوں، ان رویتوں کی اور ان ساری ویژنز کی یا خیالات کی حیثیت اس کلام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، مجھے خواب آ گیا ایک کہ خداوند مجھے کسی کے ساتھ ملوا رہا ہے اور وہ بندہ بڑی پریشانی میں ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے اور سچ مچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے لکھ کے کہہ دوں مکاشفہ کے بعد اب اس کو شامل کرنا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا نے کسی سے کلام کیا کہ دنیا میں زلزلہ آنے والا ہے اور وہ اسے چھپوا دیتا ہے، اشتہار نکلوا دیتا ہے، ٹی وی میں نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد اسے بائبل مقدس کا حصہ مانا جائے۔ زلزلہ آ بھی جائے تو اس کلام کی حیثیت مکاشفہ کے بعد شامل کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی فرشتہ ہے، کوئی بھی روح ہے، مکاشفہ کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس وہ کلام ہے جو لکھے جانے کے لیے ہے تو وہ سچا نہیں ہے، ہمیں اسے نہیں ماننا، کیونکہ کلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو کچھ لکھوایا جانا ضروری تھا وہ ہمارے پاس لکھوایا گیا ہے، وہ موجود ہے، اور اس کے بعد اس میں اضافے کی یا اس میں سے نکالنے کی گنجائش موجود نہیں۔ سو یقین کیجئے کہ یہ کلام ہمارے پاس مکمل حالت میں ہے۔ اٹ از پرفیکٹ، اٹ از کمپلیٹ۔ اور پھر کلام کسی کام کے لیے جب صادر کیا گیا، بھیجا گیا، جاری کیا گیا، تو وہ کلام بھی ہمیشہ اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ خدا نے جب بھی کسی کام کے لیے کلام کیا، وہ کام ہوا، وہ کلام بے انجام نہیں لوٹا، وہ ناکام ہو کر نہیں لوٹا۔ کہا روشنی ہو جا تو ہو گئی، چیزوں کے نام لیتا رہا تو چیزیں بنتی گئیں، اور لکھا ہے کہ وہ نام لے کر بلاتا ہے چیزوں کو اور ان میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہتی۔ خدا نے کلام نازل کیا، صادر کیا، کہا، اپنے منہ سے نکالا اور چیزیں بنتی گئیں۔ اس کلام نے اپنا مقصد پورا کیا۔ خدا نے کہا انہیں شفا مل جائے، وہ شفا ہو گئی۔ خدا نے کہا انہیں رہائی مل جائے، رہائی مل گئی، کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو ان کی ہلاکت سے چھڑاتا، ان کی بیماریوں سے انہیں شفا بخشتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے لازر نکلا، تو لازر، کلام جاری ہوا اور لازر باہر آ گیا۔ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کلام ہوا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ ہے کلام خدا کی تکمیل۔ کلام پورا ہوا کیونکہ جس مقصد کے لیے جاری کیا گیا وہ مقصد پورا ہوا۔ اور وعدوں، پیشین گوئیوں اور فیصلوں پر مبنی کلام بھی ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اب یہ کلام وہ ہے کہ جو وعدوں کی صورت میں ہے۔ ابراہیم میں تیری نسل بڑھا دوں گا، وعدہ۔ داؤد تیرے گھرانے میں تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی اور تیری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ قائم رکھوں گا، وعدہ۔ پیشین گوئی کہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا، یسی کے تنے سے کونپل پھوٹے گی، کماری ایک حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے۔ کلام وعدہ بھی ہے، نبوت بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے، اٹس اے پروفیسی، اٹس اے پرومس، اور فیصلہ بھی ہے۔ جب کبھی خدا فیصلہ کرتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں زمین کو برباد کر دوں گا، تو وہ پورا ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کروں گا، اگر اس میں سے 10 لوگ نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ نکلے تو پھر میں اسے آگ اور گندک سے تباہ کروں گا۔ فیصلہ ہو گیا، کلام پورا ہوا۔ داؤد تیرے گھرانے میں تخت ہمیشہ قائم رہے گا۔ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا اور کہتا ہے کہ تو بیٹا جنے گی اور وہ اپنے باپ داؤد کا تخت سنبھالے گا، اور اس کی بادشاہت کا اخیر، اینڈ، اختتام نہ ہوگا۔
جو وعدے خدا کرتا ہے وہ بھی پورے ہوتے ہیں، جو نبوتیں خدا عطا کرتا ہے وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو فیصلے خدا کر دیتا ہے انہیں بھی کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا کلام بھی ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ جو خدا نے وعدے کیے ہیں، جو خدا نے نبیوں کے ذریعے یا اپنی زبان سے مستقبل کے بارے میں باتیں کی کہ یہ ہوگا، اور جو فیصلہ کر دیا کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ داؤد کا تخت ہمیشہ قائم رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا، میں نے فیصلہ کر لیا دنیا کو تباہ کرنا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ تو کلام وعدوں کے لیے ہو، پیشین گوئیوں یا نبوتوں کے لیے ہو، یا پھر فیصلوں کے لیے، وہ کلام بھی ہمیشہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ کلام جاری کر کے کسی اور طرف لگ نہیں جاتا، اس کی توجہ رہتی ہے۔ اس نے اپنا کلام بھیجا ہے، اس نے فیصلہ جاری کیا ہے، اس نے پیشین گوئی کر دی ہے، اس نے وعدہ کر دیا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے، جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ اسے پورا کرنے کے لیے وہ پورا پہرا دیتا ہے اس پر۔ اس نے جو وعدہ کر لیا ہے وہ اس پہ پہرا دیتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے جاگتا رہتا ہوں، میری نگاہ اس پہ قائم رہتی ہے۔ اس بھول میں مت رہنا کہ خدا نے کلام کیا اور بھول گیا۔ ہم کچھ قول دے کر، زبان دے کر، کچھ وعدے کر کے بھول بھی جاتے ہیں نا، ہم کچھ کہہ کر بھول بھی جاتے ہیں نا، میں نے یہ کہا تھا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ ہم بات کر کے بھول جاتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، کوئی قول باندھ کر بھول جاتے ہیں، کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ، کسی طرح کا عہد کر کے بھول جاتے ہیں، بات کر کے بھول جاتے ہیں، کسی کی عزت کر کے بھول جاتے ہیں، کسی کو رسوا کر کے بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھا کر بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم کچھ فیصلے کر چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن خدا بھولتا نہیں۔ خدا کہتا ہے میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں، میں سوتا نہیں، میں اونگتا نہیں، میں کہیں چھپ نہیں جاتا، میں بھول نہیں جاتا، میں ہمیشہ زندہ ہوں، میں جاگتا ہوں، اور میری نگاہ رہتی ہے کہ میرا کلام پورا ہو۔ خدا نے جو کلام میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام دنیا کے لیے کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ خدا جاگ رہا ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کی فلفلمنٹ کے لیے وہ جاگ رہا ہے۔ وہ ایک واچ مین کی طرح، وہ ایک پہرے دار کی طرح پہرا دے رہا ہے۔ اس نے دھیان لگا رکھا ہے کہ میرا کلام پورا ہو، کسی صورت بے انجام نہ ہو، رہ نہ جائے۔ اور خدا کا زبانی کیا گیا کلام بھی ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ جاگتا ہے، وہ اپنے کلام پہ پہرا دیتا ہے، وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے۔ ہم زبور 15 میں بھی یہ گاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اپنی سو تو کدی نہ مردہ پاویں کاٹا کھاوے۔ جو بات اس نے کہہ دی ہے، جو قول اس نے دے دیا، جو اس نے وعدہ کر لیا، جو معاہدہ کر لیا ہے، جو بات طے کر دی ہے، وہ اس پہ قائم رہتا ہے، بھلے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خدا سے پیار کرنے والے اور مبارک شخص کی علامت ہے۔ زبور 15 میں اس کا بیان ہے۔ خدا جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ خدا کا وہ کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ خدا نے کہا نوح مجھے دکھ ہوا ہے انسانوں کے رویوں سے، ان کے برے کاموں سے، ان کی بری سوچوں اور نیتوں سے، اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین کو تباہ کروں گا، طوفان لاؤں گا، تو تیرا گھرانہ بچ جائے گا، کشتی بنا، اس میں رہ، جانور پرندے ساتھ لے لے، جو کشتی میں ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باہر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا کلام پورا ہوا؟ کیونکہ خدا نے زبانی کہا تھا،
تو وہ کلام پورا ہوا۔ متی 24واں باب خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ وہ کامل خدا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے بھی ہم نے دیکھا جب اس نے چھت سے لٹکائے جانے والے مفلوج شخص کی گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہاں جو یہودی قوم کے بڑے عالم تھے، سردار تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، وہ کہنے لگے یہ کفر ہے، کون گناہ معاف کر سکتا ہے سوا خدا کے؟ تو یسوع نے کہا اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ اور لکھا ہے اسی گھڑی میں اٹھا، چلنے پھرنے لگا۔ وہ جو کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے منہ کا نکلا ہوا کلام نہیں ٹل سکتا، وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو زبان سے نکل گیا خدا کی وہ پورا ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بھی وہ کلام کرتا ہے۔ جیسے مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، اور زکریا کے پاس جب آتا ہے زکریا سوال کرتا ہے، بوڑھے ہیں ہم کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ قول خداوند کا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس کی حضوری سے کلام لے کر آیا ہوں، تیرے ساتھ اسے شیئر کر رہا ہوں، تیرے بھلے کے لیے ہے، انسانوں کے بھلے کے لیے ہے، خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے ہے۔ تو نے میری باتوں کا یقین نہ کیا، اس لیے جب تک یہ پورا نہ ہو لے تو چپکا رہے گا، مطلب بول نہیں سکے گا۔ کیا ہوا؟ وہ گونگا ہو گیا جب تک لڑکا پیدا ہو کے 8 دن کا نہیں ہو گیا اور اس کا ختنہ ہوا، اس کا نام رکھنے لگے تو اس کی زبان کھلی۔ تو کلام خدا فرشتے کے ذریعے بھی جو آیا وہ بھی پورا ہوتا ہے، اور خدا نے نبیوں کے ذریعے بھی جو کلام کیا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ یسایہ 7واں باب 14ویں آیت، خدا اب تم کو ایک نشان بخشے گا، کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ نبی نے کہا، نبی کے ذریعے کلام ہوا، اور متی پہلے باب میں پھر فرشتہ کہتا ہے مقدس یوسف کے پاس آ کر، جیسا کہ لکھا ہے یسایہ نے، یہ اس کی تکمیل ہوئی، پورا ہوا کلام۔ کنواری کے حاملہ ہونے کا اور اس کے بیٹا جننے کا کلام پورا ہوا۔ دوسری مثال عزرا میں سے ہے، پہلا باب اور پہلی آیت، خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ نبی کی معرفت ہوا وہ پورا ہو۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا۔ یرمیہ یہ پہلے بتا چکا کہ 70 برس کی اسیری کے بعد خدا تمہیں یاد کرے گا اور تم واپس اپنے وطن لوٹ کے آؤ گے۔ یرمیہ بتا چکا، نبی بتا چکا، اور پھر پورا ہوا۔ جو نبیوں کے ذریعے خدا نے کلام کیا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کی تکمیل ہے، خدا کے فرشتوں کے ذریعے ملے ہوئے پیغام کی تکمیل ہے، خدا کے برگزیدہ نبیوں کے ذریعے کیے گئے کلام کی تکمیل ہے۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو رسول کہلائے، جو کلام ان کے ذریعے ہوا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں سے ایک مثال صرف لکھی ہے 5ویں باب میں، حنانیہ اور سفیرہ میاں بیوی ہیں، انہوں نے خدا کے نام پہ کچھ مقرر کیا کہ یہ ہم بیچ کے زمین خدا کو دے دیں گے، کلیسیا میں دے دیں گے، خدا کے خادموں کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ لیکن جب بیچی تو اس میں سے رقم رکھ لی، پوری رقم نہیں دی۔ یہ 5ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب میں۔ اب بات وہ کر رہے ہیں پطرس سے، لیکن دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ خدا کو۔ روح القدس پطرس کے اندر ہے، جیسے الشبہ روح القدس سے بھر گئی اور وہ کلام کرتی ہے مقدسہ مریم کے ساتھ، اسی طرح روح القدس مقدس پطرس میں ہے اور وہ کلام کرتا ہے۔ تم نے کیوں کر یہ سوچ لیا کہ تم خدا سے، خدا کے روح سے جھوٹ بولو؟ آدمی مر گیا، سزا فوری طور پر۔
بیوی آئی کچھ وقت کے بعد، میرا شوہر آیا تھا یہاں پہ، اس نے کہا کیا زمین اتنے کوئی بیچی تھی؟ ہاں ہاں۔ کیوں تم نے ایکا کیا؟ کیوں تم نے ساز باز آپس میں کر لی؟ کہ خدا کو دھوکہ دو گے؟ جو خدا سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا، بلکہ اس میں سے اپنے لیے لالچ کر کے رکھ لیا۔ جو خدا کا ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں سے رکھنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھ تیرے شوہر کو دفن کرنے والے دروازے پہ ہیں اور وہ تجھے لے جائیں گے، تجھے بھی دفن کر دیں گے۔ اسی گھڑی وہ گرتی ہے اور مر جاتی ہے، اور وہ بھی بندے اس کو اٹھا کے لے جا کے دفن کرنے جاتے ہیں۔ رسول کی زبان سے کلام خدا جاری ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے۔ جو رسولوں نے کلام کیا خدا کی طرف سے وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ خدا نے جو خود لکھا اور جو لکھوایا وہ بھی کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ خود زبان سے خدا نے کلام کیا، پھر نبیوں کے ذریعے کیا، پھر اس نے رسولوں کے ذریعے کیا، فرشتوں کے ذریعے کیا، اور خود بھی لکھا۔ 2 تختیاں ہاتھ سے لکھ کے دیں موسیٰ کو، اور دیوار پر لکھا دانییل کے صحیفے میں۔ باب نمبر 5 ہے، پورا باب پڑھیے، پوری کہانی ہے وہاں۔ ہاتھ ظاہر ہوا، لکھا، تو تولا گیا اور کم نکلا، اس لیے تیری سلطنت تجھ سے چھینی جاتی ہے اور مادیوں اور فارسیوں کو دی جاتی ہے۔ اسی رات میں جب یہ کلام دیوار پہ لکھا خدا کے ہاتھ نے، اسی رات میں حملہ ہوا اور وہ بادشاہ مارا گیا اور سلطنت فارسیوں مادیوں کے پاس چلی گئی۔ اسی رات میں پورا ہوا۔ جو خدا نے لکھا پورا ہوا، اور پھر جو لکھوایا وہ بھی پورا ہوا۔ لکھوایا یرمیا لکھ، وہ پورا ہوا۔ یسایہ لکھ، وہ پورا ہوا۔ کماری سے پیدائش کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی مثال ہمارے ذہن میں تازہ ہے، ابھی ہم نے اس کی سیلیبریشن کی ہے، منائی ہے یہ خوشی، یہ عید خداوند یسوع کی پیدائش کی۔ نبی سے لکھوایا اور پھر وہ پورا بھی ہوا۔ جو کلام لکھوایا وہ پورا ہوا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر اعتبار کے لائق ہے۔ اس میں ذرہ برابر غلطی اور جھوٹ نہیں ہے۔ جو خدا نے خود لکھا وہ بھی پورا ہوتا ہے، اور جو لکھوایا وہ بھی پورا ہوتا ہے، اور کلام خدا کی تکمیل کا وقت خدا خود طے کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ دیر ہو گئی، یہ نہیں پورا ہوگا، بہت وقت ہو گیا۔ غلطیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا۔ جب وقت پورا ہوا، خدا میرے اور آپ کی جیسی گھڑیاں نہیں مانتا، وہ وقت سے بلند ہے، اسے وقت کی ضرورت، گھڑیوں کے مطابق چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے، ہم نے گھڑیاں اپنے لیے بنائی ہیں۔ خدا نے ایک وقت طے کر دیا کہ جب انسانوں میں زمانہ یہ والا ہوگا تو میں یہ کام کروں گا۔ 70 برس ہوں گے تو تمہاری غلامی ختم ہوگی، جب وقت پورا ہوگا تو میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ جب وقت پورا ہوا، خداوند یسوع سے پوچھا گیا یہ باتیں کب ہوں گی؟ کہا ہوں گی، لیکن ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ سو یہ مت کہو کہ کلام 2000 سال ہو گئے کہا یسوع آنے والا، یسوع آنے والا، یسوع آنے والا۔ فکر نہ کرو، آ جائے گا۔ حوا نے اپنے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ کھولیے ذرا بائبل مقدس، پیدائش باب نمبر 4 پہلی آیت سے۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، خداوند سے مجھے ایک۔ اب اسی صفحے پہ رہیے، 3 باب میں آ جائیے اور اس کی 15ویں آیت میں۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حوا نے سوچ لیا آ گیا، مجھ سے جنا ہوا آ گیا، اب یہ ابلیس کا سر کچلے گا۔ لیکن قائن وہ نہیں تھا،
4000 سال لگے اس وعدے کو پورا ہونے میں۔ ایک عورت کنواری حالت میں تھی، اسے خدا کا بیٹا، وہ والا بیٹا جننے میں جو خالصتاً عورت کی نسل سے آیا، عورت سے پیدا ہوا، کسی مرد کی مداخلت کے بغیر، اور اس نے ابلیس کے سر کو کچلا۔ خدا کا ریکارڈ ہے، اس کا ریکارڈ اچھا ہے۔ 4000 سال بھی گزر جائیں اس کے کلام کو تو وہ پورا کر دیتا ہے، وہ بھولتا نہیں، کیونکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ پورا نہیں ہوا کلام، اس کے آنے کا وعدہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہوگا پورا، ادھورا نہیں رہے گا۔ جو کلام اس نے آپ سے، مجھ سے، لوگوں سے کیا ہے، وہ کلام ضرور پورا ہوگا، لیکن اس کے پورا ہونے کا وقت وہ خود طے کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ وہ شفا کب ملے گی یہ وقت خدا طے کرتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ وقت خدا طے کرتا ہے۔ وہ ہمیں محرومیوں سے نکال کر، مصیبتوں سے نکال کر بلند جگہوں پر بٹھاتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں خوشحال بنا دیتا ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے، لیکن وقت وہ خود طے کرتا ہے۔ 75 برس کا تھا جب نکلا ہاران سے، خدا نے کہا تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اب 24 برس گزر چکے ہیں، وہ وعدے کا فرزند ابراہام کا پیدا نہیں ہوا۔ 75 اور 24 99، پھر خدا اس پر ظاہر ہوا اور کہا اگلے برس معین وقت پر تیرے بیٹا ہوگا۔ 100 برس کی عمر میں ابراہام اس بیٹے کا باپ بنتا ہے جو خدا کی طرف سے وعدے کا فرزند ہے، پرامسڈ چائلڈ ہے۔ سو خدا کے وعدوں کو پورا کرنے کا، اس کے کلام کے پورا ہونے کا ریکارڈ 100% ہے۔ اس نے جب بھی کلام کیا ہے وہ پورا کیا ہے، اور وقت وہ طے کرتا ہے۔ وہ ہماری شرطوں پہ نہیں چلتا، وقت وہ خود طے کرتا ہے۔ سو کسی کام میں دیری سمجھتے ہیں، تاخیر سمجھتے ہیں، لیٹ سمجھتے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا۔ وہ اپنی بھی بات کو کاٹتا نہیں، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ جب وعدہ کر دیا سو کر دیا۔ سو اس کے وقتوں پہ یقین رکھیے کہ جو وہ فیصلہ کرتا ہے، جس وقت کا وہ فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین ہے۔ اور کلام خدا کی تکمیل یا اسے پورا کرنا یا اسے عمل میں لانا انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں مصر سے، لیکن تو جا، میں تجھے بھیجتا ہوں، جا کے فرعون سے بات کر۔ خدا نے کہہ دیا اسے یہ میرا کلام ہے، تو پورا کرے گا۔ پھر قاضیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں، ججز میں 6 باب ہے، جدعون تو لڑے گا، آگے بڑھ، تجھے فتح دوں گا۔ یونا نینوا کو جا اور ان سے کلام کر۔ کلام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اسے پورا کرنے میں، عمل کر کے اسے پورا کرنے کی ذمہ داری انسانوں پر ہے۔ اور ہم اس ذمہ داری کو لیں اپنے اوپر۔ نبیوں نے لی ذمہ داری، اور پتہ کیا یہ مثالیں کیسی ہیں؟ ایک وہ جو بہانے کرتا ہے، موسیٰ او میری زبان ٹھیک نہیں ہے، میں کمزور ہوں، او میں کسی اور کو بھیج دو۔ پادری صاحب مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے نہ کہنا، کسی اور کو بول دو، موسیٰ کی طرح۔ دوسرا وہ ہے جو خدا کو آزماتا ہے، ہاں بھائی واقعی اگر مجھے بھیجنا ہے تو مجھے پھر ثبوت چاہیے اس کا، کیا اون فلیس رکھوں گا، اوس پڑے، کبھی صرف اون پہ پڑے کبھی زمین پہ پڑے، اون خشک رہے، 2 بار آزما لیا خدا نے کہا چل جس طرح ماننا ہے پھر کر لینا، کوئی گل نہیں۔ ایک بہانے کرتا ہے، دوسرا آزماتا ہے، اور تیسرا سرے سے بھاگ ہی جاتا ہے، بھئی میں کوئی نہیں، کسی اور طرف بھاگ گیا۔ لیکن خدا نے تینوں سے کام
کروا لیا. بھاگو جتنا مرضی. جو کام خدا نے آپ کے سپرد کیا ہے, جو کلام آپ کے ذریعے پورا ہونا ہے, جو خدا کے منہ کی باتیں, خدا کے دل کے ارادے, خدا کے فیصلے, خدا کے وعدے آپ کی ذات سے پورے ہونے ہیں, آپ کے عمل سے پورے ہونے ہیں, وہ بھاگو, وہ بہانے کرو, وہ آزماؤ, کچھ بھی کر لو, خدا وہ ضرور پورے کرے گا, کیونکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے, وہ جاگتا رہتا ہے, وہ خود پیچھا کرتا ہے. جب تک تو پورا نہ کرے یونا تجھے نہیں چھوڑوں گا. مچھلی اتنی بڑی کہاں سے آئی؟ جو کائنات بنا سکتا ہے وہ مچھلی نہیں بنا سکتا؟ کچھ بھی کر لو, وہ کلام آپ کی زندگی سے پورا کروائے گا. ہماری ذمہ داری ہے اس سے پورا کرنا. ہم بہانے بھی کرتے ہیں, خدا کو کہتے ہیں آزمانا بھی ہے تجھے, اور پھر بھاگ بھی جاتے ہیں. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے کلام کو پورا کیا, یسوع. وہ کہتا ہے میں کچھ منسوخ کرنے نہیں آیا, کچھ کینسل کرنے نہیں آیا, کچھ گھٹانے بڑھانے نہیں آیا, بلکہ جو کچھ ہے اسے پورا کرنے آیا ہوں. کلام مکمل ہوا, کلام مجسم ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. اس نے پورا کر کے دکھا دیا کہ کلام کیا ہوتا ہے. اس نے اخیر زمانے میں کلام کر کے بتا دیا, تم سن چکے ہو کہا گیا تھا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو تمہیں سمجھ باتیں نہیں آتی تھی میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں, جو تمہاری سمجھ میں کمی تھی میں اسے پورا کرنے آیا ہوں. اے نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد دو. لوکا کی انجیل کا آخری باب. اماؤس کی راہ پر چلتے ہوئے دو شاگرد ملے, ان سے کہا تم تو نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو. اس نے ان کا ذہن کھولا, انہیں سمجھ دی تاکہ وہ نبیوں کی تعلیم کو سمجھ سکیں. اس نے ان کا ذہن کھولا, وہ ہماری سمجھ کو مکمل کرنے آیا, وہ ہمارے لیے کلام کو پورا کرنے آیا. جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں وہ فرما برداری کر کے اسے پورا کرنے آیا تھا. اس نے کوئی شریعت کا حکم, نبیوں کی تعلیم توڑی نہیں ہے, اس نے کر کے دکھائی کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے, اور اسی میں کلام پورا ہوتا ہے. نبیوں نے میری بابت نبوتیں کی ہیں, یہ کلام جو تم نے پہلے پڑھ رکھا اور سن رکھا ہے وہ سب میرے بارے میں ہے, اور میں ہوں وہ جو اس کلام کا مرکز و محور ہوں, میں اس کا سینٹرل فگر ہوں. میرے بارے میں کلام ہوا اور میں اب تمہارے سامنے ہوں. کلام مکمل بھی اس نے کیا, اس کی سمجھ بھی اس نے پوری دی ہمیں, اور اسی میں کلام پورا بھی ہوا, اور اس نے پورا کر کے بھی دکھایا ہے. پورا کر دیا اس نے. ہم بھی کلام خدا کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں. ذمہ داری ہے ہماری, جو وہ کام ہمارے ذمے لگاتا ہے ہم وہ پورا کریں. یسوع نے کہا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, یہ کہتے ہو کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ میری محبت کیا ہے؟ کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو, میرے کلام کو پورا کرو, جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ پورا کرو, تو میری محبت تم میں دکھے گی. کلام جو خدا نے کیا چیزیں بنانے کے لیے وہ ہم نہیں کر سکتے. جو اس نے نبیوں کے ذریعے کیا وہ اب ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبیوں کا مقام لے لیں. جو اس نے رسولوں کے ذریعے کلام کیا وہ ہم ریورس کر نہیں سکتے, وہ اپنے آپ میں نہیں لا سکتے. جی جو رسولوں سے کلام کیا وہ ہمارے ذریعے اب کر رہا ہے. ہم فرشتوں کی جگہ بھی نہیں لے سکتے کہ جی ہم اس کی جگہ لے لیں اور کلام کو پورا کر لیں. ہم یسوع کی جگہ بھی نہیں لے سکتے, لیکن ہم اپنے حصے کا کام تو کر سکتے ہیں کہ خداوند جو تو نے کہا کہ تم میرے شاگرد ہو, تم مجھ سے محبت رکھتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری تعلیم پر عمل کرو, تم کر کے دکھاؤ. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے. اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. خدا کا کلام
ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، اس سے پورا کرنا ہے۔ جو حکم جاری ہوئے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، جو ہمارے ذمہ داری لگائی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اور اس میں سے ایک یہ ذمہ داری ہے کہ خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی نہ کی جائے۔ ساری دنیا میں انجیل پھیلانا ضروری ہے، اور یسوع نے کہہ دیا ہے کہ ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلام مکمل ہو چکا ہے۔ کلام ہمیشہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ کلام جس کام کے لیے ہوا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ جو کلام کہا گیا، لکھا گیا، بھیجا گیا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ خدا نے جو وعدے کیے، جو اس نے آنے والے وقتوں کی باتیں کی، جو اس نے فیصلے دیے وہ بھی پورے ہوتے ہیں۔ اور ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے اسے پورا کرنا ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے کلام کی تکمیل کرنی ہے، اپنی زندگی سے، اپنے گفتگو سے، اپنے رویوں سے ہم نے یسوع کی انجیل پھیلانی ہے، تاکہ اس کا کلام پورا ہو جائے۔